اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں لینے کا راستہ نماز ہے۔ جس کو نماز میں مانگنا آ گیا، اللہ اس کو سارے بادشاہوں سے مستغنی کر دے، سارے صدر وزیروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ نماز کی ایسی مشق ہو کہ جب اللہ اکبر کہے تو سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ، صرف اللہ کے دھیان میں پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی عظمت اور بڑائی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، کس کے مقابلے میں؟ مخلوق تو ہے ہی چھوٹی، جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹے اللہ بڑا۔ یہ تو بچوں والی توحید ہے، بچوں والی ہے۔ سمندر چھوٹے اللہ بڑا، چاند چھوٹا اللہ بڑا، سورج چھوٹا اللہ بڑا۔ بے شک اکبر کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ سب سے اللہ بڑا، لیکن اکبر کا مفہوم یہاں جو اعلیٰ مصداق پر ہے وہ یہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا زمین چھوٹی اور اللہ بڑا؟ زمین تو ویسے ہی اتنی چھوٹی ہے، یہ جو ہماری جو کائنات ہے نا، اس میں سے 97% میں تو روشنی کوئی نہیں، اندھیرا ہے۔ 3% میں روشنی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس 3% میں فلکیات کے ماہرین نے جو دیکھا ہے، ستاروں کا نظام وہ اتنا زیادہ ہے، اگر ان ستاروں کو صرف گنا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8، صرف گننے کے لیے، میری بات دھیان سے سننا، ان ستاروں کو صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت۔ یہ میں نے کیا کہا؟ 300 کھرب سال۔ یہ پلین ٹروتھ ایک رسالہ ہے جو فلکیات والے امریکہ میں نکالتے ہیں، اس کے جنوری 1981 کے شمارے میں جو لکھا ہوا تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، مانو آپ کی مرضی، نہ مانو آپ کی مرضی، لیکن جو دیکھ رہے ہیں ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اس کو گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو ہماری زمین ہے اس کو وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر کوئی کائنات سے باہر چلا جائے اور ہماری زمین کو دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آئے گی۔ بہت بڑی کوئی اتنی بڑی خوردبین ہو جو کسی چیز کو 50 ارب گنا کر کے دکھائے، پھر شاید ہماری زمین نظر آ جائے، اور اتنی بڑی خوردبین تیار نہیں ہو سکتی۔ زمین تو پہلے ہی اتنی چھوٹی ہے، آسمان پہلے ہی اتنے چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا مطلب؟ ساری کائنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتی ہے، ساری دنیا کے انسان جنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، سارے انبیاء، رسول، فرشتے، پیغمبر اللہ کی بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، سارے فرشتے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، 7 آسمان کے فرشتے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ جب کہو نا اللہ اکبر، اس کیفیت سے کہو اللہ اکبر، تو دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ پھر اس کے دھیان میں ڈوب کے نماز پڑھو، رکوع سجدے لمبے کرو، قیام لمبے کرو، نمازوں میں دعا مانگو۔ جس دن نماز کی حلاوت مل گئی، دعا کی لذت ملے گی، اور جس دن دعا مانگنا آ گیا، اللہ ساری دنیا کے بادشاہوں سے مستغنی کر دے گا۔ دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اور دعا مانگنے کی چیز ہے، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز زندہ ہو جائے، کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کی نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ اذان پہ کون اپنی دکان بند کرے گا؟ اذان ہوتے ہی دکان بند۔
دفتر سے کون اٹھے گا اذان ہوتے ہی؟ دفتر سے اٹھ جائے، بڑے نے پکارا ہے۔ کہاں جا رہا ہو؟ بڑے نے پکارا ہے۔ میٹنگ ہو رہی ہے، جائے بھاڑ میں تمہاری میٹنگ، مجھے میرے رب نے پکارا ہے، مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایسے حکومتی امور میں آتی مشاورت، مصروف ہوتے تو ایک آدمی مقرر ہوتا جو آ کر کہتا جی نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہیں سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ تو بھائی نماز ساری کالونی میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد بے نمازی نہ ہو، سارے شہر میں کوئی بے نماز نیت کرتے ہو نا بھائی، کوئی عورت آپ کے ہاں تو ویسے ہی پردہ ہے، بہت کم بے پردگی ہے، لیکن پھر بھی جو آ رہی ہے اس کی کوشش کرو کہ بھائی کوئی بے پرد نہ ہو، کوئی عورت بے پرد نہ ہو۔ آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو، یہ چلے گئے تو پھر ہماری طرح ہاتھ ملتے رہو گے، ہمارے تو چلے گئے، اگر تمہارے ہیں تو ان سے دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو۔ اگر ان کی کبھی ہائے نکل گئی تو اللہ کی قسم 7 زمین کا سونا بھی تمہیں کبھی خوشحال نہ کر سکے گا۔ آسمان سے سونا برسے تو زمین تمہارے لیے ہیرے موتی اگلے، اگر تمہارے ماں باپ دکھی ہیں تم سے تو کبھی ہرے نہ ہو سکو، کبھی سرسبز نہ ہو سکو۔ آج کے کالج اور سکول نے جو ہمیں بڑا زخم لگایا ہے وہ ماں باپ کے اور رشتوں ناتوں کے تقدس کو پامال کرنے کا لگایا ہے۔ پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ تو اگر زندہ ہیں قدر کرو، کوئی ایسا نافرمان بیٹھا ہے جاتی جا کے پاؤں پڑ جائے، معافی مانگ لے، ان کو راضی کرو۔ آپس میں کوئی لڑے ہوئے اٹھتے ہی صلح کرو، جو صلح میں پہل کرے گا وہی اللہ کا قرب پائے گا۔ 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور 3 دن تک اگر صلح نہ کریں تو ہمارے نبی غصے میں فرماتے ہیں میری طرف سے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو دنیا کی بنیاد پہ کبھی لڑنا نہیں بھائیو، درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرو، معاف کرو، فاعفو واصفحوا۔ اللہ نے گھر کا اصول بتایا، ان تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ بڑی دیکھو، اگر زندگی کو جنت بنانا ہے تو ان 3 چیزوں پہ عمل کرو۔ تعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹی ڈالنا، چھپانا، مٹانا۔ اصل مطلب ہوتا ہے عفو، مٹا دینا، چھپا دینا۔ تو اللہ یوں کہہ رہا ہے جب کوئی کسی سے ہو جائے تلخی تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو، بڑھانے کے نہیں۔ اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں کہا، ایک سنائی میں 10 سناؤں گا، ایک سنائی میں 10 سناؤں گا۔ اسلام نے بدلے کی اجازت دی ہے، معاف کرنے کی ترغیب دی ہے، چونکہ بدلہ لینا آسان کام نہیں، بدلہ لینا بڑا مشکل کام ہے۔ جو مجھے ایک گالی دیتا ہے تو پھر میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں صرف ایک گالی دوں، پھر میں جب تک اس کو 10 گالیاں نہ دوں مجھے صبر نہیں آتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ظالم مظلوم بن جاتا ہے اور مظلوم ظالم بن جاتا ہے۔ جو مجھے ایک تھپڑ مارتا ہے مجھے اجازت ہے میں ایک تھپڑ ماروں، لیکن جس کو ایک تھپڑ پڑے تو اگلا اس کو 10 تھپڑ مارتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ بدلہ لینا آسان نہیں ہے۔ اور شریعت کے حسن دیکھو، اگر مجھے کسی نے لاٹھی ماری تو مجھے اجازت ہے میں بھی اس کو یہاں لاٹھی ماروں، اور اگر اس کے لاٹھی مارنے سے میری ہڈی ٹوٹ گئی تب شریعت مجھے پابند کرے گی بدلہ نہیں لے سکتے ہو، یا معاف کر لو یا پیسے لے لو، بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے لو۔ کیوں بدلہ نہیں لے سکتے؟ کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی 1 انچ، اب تم نے لاٹھی مار کے ہڈی توڑنی ہے تو کیا ضمانت ہے کہ 1 انچ ٹوٹے گی؟ اگر 1.25 انچ ٹوٹ گئی تو پھر اس کی اگلا 1.25 اس کی توڑو، پھر اس کی 1.5 ہوگی تو 1.5 اب اس کی توڑو۔ تو چونکہ کوئی پیمانہ نہیں ہے لہذا اللہ کی شریعت کہتی ہے بس اب بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے لو، بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بدلہ لینا آسان نہیں ہے، اور بدلہ لینے میں تو قتل تک پہنچ جاتے ہیں، گالی دینے پہ قتل کر دیا۔
اور یاد رکھنا دوزخ میں سب سے شدید عذاب دو آدمیوں کو ہوگا، سب سے شدید عذاب دوزخ میں دو آدمیوں ہوگا اہل ایمان میں سے، ایک تو نا کافر ان کی الگ، ایک ہے جہنم جو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، اس میں پہلا دوزخی قابیل ہے اور آخری جوہینا ہے۔ تو وہ مسلمان جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے، ان میں دو آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل پر اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے میں سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور سود چونکہ انسانیت کا چھپا ہوا قتل ہے، سود بھی قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، تو سود خور کو بھی سب سے شدید ہے۔ باقی لوگوں کو سانپ کاٹیں گے باہر سے، اور سود کھانے والے کے پیٹ کے اندر سانپ داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ تھا گنبد کی طرح، اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ گھسے تو اس کو ڈس رہے تھے، اور آپ کو پتا اندر کا درد باہر سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ سود کھانے والا ہے۔ تو ہری پور کے بینکوں میں ہندوؤں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ، ہری پور کے بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں، جو فکس ڈپازٹ ہیں، یہ کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہندوؤں نے، برطانیہ والوں، یورپ والوں نے، یا ہری پور کے ہی مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں، ہمارے پیسے اپنے آپ ہی جنریٹ ہو رہے ہیں۔ اوہ اللہ سے ڈرو بھائیو، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اتنا تو کرو کہ سیونگ سے نکال کر کرنٹ میں کرو، اور جتنا سود بنا ہے جاؤ کسی کو دے دو، ثواب کی نیت سے نہ دینا، ورنہ الٹا جرم ہو جائے گا، الٹے بانس بریلی کو الٹی تباہی آ جائے گی۔ سود کا پیسہ لو اور کسی کو دے دو، اجر کی نیت سے نہیں، ویسے ہی اپنے کسی غریب کو، فقیر کو دے دو۔ اللہ سے اعلان جنگ کر کے زندگی نہ گزارو بھائیو۔ یہ تو بینکوں والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں، سود والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ آبادی زیادہ ہوگی لہذا روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ ارے سنو، یہ دھوکہ ہے، اللہ کی قسم، آبادی کی وجہ سے روٹی کم نہیں ہوئی، سودی نظام کی وجہ سے روٹی کم ہو رہی ہے۔ اگر اس ملک کی آبادی 15 سے 30 کروڑ ہو جائے، 30 سے 60 کروڑ ہو جائے، اور معیشت، کاروبار سود پہ نہ ہو، ہر آدمی خوشحال زندگی گزارے گا۔ ابھی 15 کروڑ، خدا نہ خواستہ یہ 15 لاکھ ہو جائیں، دیس یہی ہو اور نظام سود پہ ہو، لوگ بھوکے سوئیں گے۔ ہماری تنگی، معاشی رزق کی تنگی کا تعلق یاد رکھنا آبادی سے نہیں ہے، نہیں، سودی نظام سے ہے۔ سودی سٹا، سود، بیمہ، جوا، جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے۔ جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے۔ وہاں بچوں کو دوا نہ ملے گی، وہاں بیٹیوں کے لیے چننی نہ ملے گی، اوپر والے ایک کی گنجائش نہیں۔ یہاں کوئی سکول ہوگا، اس سکول کے ہیڈ ماسٹر کو یہ پتہ ہے کہ میرے سکول میں 200 بچے پڑھ سکتے ہیں، 200 بچیاں پڑھ سکتی ہیں، اس سے اوپر وہ معذرت کرے گا جی اس سے زیادہ گنجائش نہیں۔ ہتار کے فیکٹری والے کو یہ پتہ ہے کہ میری فیکٹری میں 100 مزدور کام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش کوئی نہیں۔ کہتا جی اس سے زیادہ کی گنجائش کوئی نہیں۔ اب سوچو تو صحیح، اللہ ہی ایسا ہے جس کو پتہ ہی کوئی نہیں مجھے پاکستان میں کتنے پیدا کرنے ہیں اور کتنے مارنے ہیں، لہذا آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی تھوڑی ہو گئی ہے۔ یہ تو اللہ کو سمجھانے والی بات ہوئی نا، یا اللہ تجھے تو پتہ نہیں چل رہا کہ بھیجنے کتنے، ہماری روٹی نہیں ہو رہی، تو ہمیں بیٹے ہی دیتا جا رہا، اولاد ہی دیتا جا رہا ہے، تو ہم برتھ کنٹرول کریں گے۔ وہ یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ہمارے نبی نے کہا اس عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، بچے زیادہ دینے والی ہو، کہ میں قیامت کے دن تم پہ فخر کروں گا کہ یا اللہ میری امت سب سے زیادہ، میری امت سب سے زیادہ۔ یہ کیا ہوا ہے؟ چونکہ انہوں نے جب اس کو وجود دیا اور ادھر سے عورت مرد کا آزاد اختلاط ہوا تو نکاح ختم ہو گیا۔ جب نکاح ختم ہوا تو لڑکی کو بچے کو سنبھالنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، نوکری بھی کرنی ہے،
نہ خامد ہے جو ساتھ دے، نہ ماں ہے جو ہاتھ بٹائے، نہ ساس ہے جو ساتھ دے، نہ کوئی بہن ہے، نہ خالہ ہے، نہ دادی ہے، نہ نانی ہے، نہ پھوپھی ہے۔ اس بچی نے اکیلی نے سر پہ اولاد کو سنبھالنا ہے، اکیلی نے۔ لہذا ادھر سے طبیعت میں آ گئی آوارگی، آزادی، اور ادھر زندگی کی معاشرت کے اصول ٹوٹ گئے، حامد کوئی نہیں ملتا وہاں کی عورت، لہذا اس بچی نے اکیلا سنبھالنا ہے۔ تو کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ آج یورپ مائنس میں جا رہا ہے، پیدا تھوڑے ہوتے ہیں، مرنے والے زیادہ ہیں، مرتے زیادہ ہیں، پیدا تھوڑے ہو رہے ہیں۔ اٹلی اس میں آگے آگے جا رہا ہے، ہر سال بچوں کے اسکول بند ہو رہے ہیں، ادھر ہر سال نئے اسکول کھل رہے ہیں، ادھر ہر سال اسکول بند ہو رہے ہیں۔ جرمنی میں نے سفر کیا، 100 گاڑیاں گزرتی تھیں اور ایک آدمی جا رہا، ایک لڑکی جا رہی، یا 2 جا رہے ہیں۔ کوئی 100 گاڑی کے بعد ایک گاڑی نظر آتی تھی جس میں کوئی بچہ بیٹھا ہوتا تھا، ورنہ اکیلے اکیلے اکیلے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے صرف پڑھے لکھے لوگ بیوقوف بنے ہیں، باقی دیہاتی لوگ ابھی بھی سمجھدار ہیں اللہ کے فضل سے۔ ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے، پچھلی سیٹ پہ 3 کی بجائے 8 بیٹھے ہوتے، گودی میں، وہ اس کی گودی میں، اس کی جھولی میں۔ یہ صرف پڑھے لکھوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہے۔ ہمارا چونکہ 70% طبقہ تو دیہات میں رہتا ہے، اور غریب آدمی کو ویسے ہی پرون کہتا شکر ہے ایک اور آ گیا، ایک مزدور اور پیدا ہو گیا، ایک مزدور اور پیدا ہو گیا۔ وہ تو شکر کرتے ہیں کہ ایک مزدور اور پیدا ہو گیا۔ مالدار پریشان ہوتے ہیں، جائیداد تقسیم ہو جائے گی، زمین تقسیم ہو جائے گی، گھر تقسیم ہو جائے گا، دکان تقسیم ہو جائے گی، پھر کیا بنے گا، پھر کیا بنے گا۔ بے وقوف جیسے خود رازق بنے بیٹھے ہیں۔ تو غریب کہتا چلو ٹھیک ہے ایک اور آ گیا، ایک اور آ گیا۔ فریب دیا ہے، باطل ہمیں فریب دے گیا تو تمہاری روٹی پوری نہیں ہو رہی، آؤ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، تم آبادی گھٹاؤ، ہاں بخشو ری بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہمارا رازق اللہ ہے اور اس کے خزانے کم نہیں ہوئے ہیں کہ آبادی گھٹانے کی سوچیں۔ ہاں سود ختم کرو، جھوٹ ختم کرو، بیمہ ختم کرو، سٹا ختم کرو، جوا ختم کرو، دنیا خوشحال ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان بینکوں سے سود تو مٹا دو، اپنے اکاؤنٹ تو تبدیل کرو، پھر اللہ برکتیں دے گا، اللہ رحمتیں لائے گا، اللہ محبتیں لائے گا۔ جس گھر میں حرام پیسہ گیا اسی گھر سے محبتیں رخصت ہوگی، چین چلا گیا، الفتیں چلی گئیں۔ اس لیے بھائیو اس کی نیت کرو بھائی، اپنے پیسے کو پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ حرام لقمہ منہ میں نہ جائے، یاد رکھنا۔ جیسے یہ گلی ہوئی غذا اندر چلی جائے نا تو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، ایک دم اندر میں ایک سسٹم چلتا ہے، وہ گندگی اللہ باہر نکال دیتا ہے۔ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو ہم اپنے لقموں سے خود مر جاتے۔ ایسے ہی حرام لقمے کی تازہ روٹی، تازہ گوشت، تازہ دودھ، یہ بھی فوڈ پوائزننگ ہے، لیکن یہ روح پہ جا کے پوائزن بنتا ہے، یہ معدے میں پوائزن نہیں بنتا، یہ روح پہ بنتا ہے، پھر وہ گندی ہو جاتی ہے، وہ زنا کو چلتی ہے، وہ شراب کو چلتی ہے، وہ جوے کو چلتی ہے، وہ سنیما کو چلتی ہے، وہ گانے کو چلتی ہے، وہ ظلم کو چلتی، ماں باپ کی نافرمانی کو چلتی ہے، بے پردگی کو چلتی ہے۔ اور جب اندر میں صاف ستھری غذا جائے تو جسم میں طاقت آتی ہے، جب اندر میں حلال غذا جاتی ہے تو پھر روح نیکی کو چلتی ہے، نماز کو چلتی ہے، تہجد کو چلتی ہے، تقوی کو چلتی ہے، نافرمانیوں سے بچتی ہے۔ بھائیو لقمہ پاک کرو، نیت کر لی نا سارے بھائیوں؟ ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں، کون سا زور لگتا ہے؟ ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو گے انشاءاللہ ایمان میں بہار آتی رہے گی، یقین بڑھتا رہے گا، اللہ کا تعلق بڑھتا رہے گا، اور آہستہ 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 ساری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ تو بھائی کرو گے نا سارے بھائی چیز؟ ایک تو بھائی ایک تو نماز نہیں چھوڑنی بھائی، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لینی ہے، آپس میں لڑے ہو تو صلح کر لو، محبتیں رکھو، معاف کرنا سیکھو،
میں یہ اصول بتاتے بھول گیا، ان تعفو وتصفحوا وتغفروا، عفو چھپانا، مٹی ڈالنا۔ جب کسی سے کوئی رنجش ہو جائے تو کیا کرو، اسے چھپاؤ، چھوڑو یار چھوڑو، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ وتصفحوا وتصفحوا، پہلا درجہ کیا ہے، مٹی ڈالو، یعنی اسے دبانے کی کوشش کرو، ابھرنے، اسے اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ وتصفحوا، صفا، تصفحوا صفا، صفا کسے کہتے ہیں، صاف کاغذ، کاغذ جس پہ کچھ لکھا نہ ہو اس کو کہتے ہیں صفحہ۔ اس لیے تلوار کے ایک طرف کو کہتے ہیں صفحہ، اور یہ جو حصہ ہے چہرے کا جس پہ بال کوئی نہیں، اس کو بھی کہتے ہیں صفحہ، صفحہ۔ تو تعفو گھر کا اصول بتا رہا ہوں، ٹی آئی پی کالونی جنت بن جائے، اصول بتا رہا ہوں، ہری پور جنت بن جائے، ہری پور ہرا ہو جائے، پہلا اصول تعفو مٹی ڈالو، تصفحوا صفا بناؤ، کس کو، دل کو بھی اب صاف کرو، دھو دو، اور دل پہ کچھ لکھا گیا تھا، کچھ نشتر لگ گئے تھے، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو، دھوو دھوو۔ زبان یاد رکھنا بھائیو، زبان سے بڑا خنجر کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑی ناگن کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑا زہر کوئی نہیں ہے، اور زبان سے حسین کوئی اور عضو کوئی نہیں ہے، زبان سے نکلے ہوئے بول سے میٹھا کوئی نہیں ہے، اور زبان سے نکلی ہوئی بہار سے بڑھ کر کوئی بہار کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا الفاظ واپس نہیں ہوتے، جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا کہاں سے واپس ہو گئے؟ دوری دھار کے زخم لگا کر اب کہتا ہے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا لاؤ کہاں ہے تاکہ میں تجھے واپس کر دوں؟ ہیں کہاں؟ وہ تو دل کی گہرائیوں کو چیر کے چلے گیا، میں واپس کیسے کروں؟ اور 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، میں چپ کر کے سنتا رہا، پھر آخر اس کو خود ہی شرم آ گئی، جب آدمی اگلا بولے گا نہیں تو اگلا کہیں تو چپ ہو، تو میں چپ سنتا رہا، پھر کہا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو اس وقت میں نے اتنا ضرور کہا، میرے عزیز الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ پہلے کیوں نہیں بولا سوچ کے، اب کہتا ہے میرے الفاظ واپس۔ کبھی الفاظ بھی واپس ہوئے؟ ہوا کے دوش پہ سوار ہوئے، ساری دنیا میں پھیل گئے، جسم کی دنیا کو وہ زہر میں بھر کے چلے گئے، کہتا ہے اب میرے الفاظ واپس۔ ہائے ہائے، تو پہلے ہی اس کو قابو میں رکھو۔ تو کیا کہا، تصفحوا تعفو وتصفحوا، آپ دل کو بھی دھو، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو۔ تیسرا درجہ کیا ہے، وتغفروا، تغفروا کا کیا مطلب ہوتا ہے، معاف کرنے کے ساتھ کچھ ہدایہ بھی دینا۔ ہم جو کہتے ہیں نا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اس میں یہ مفہوم چھپا، یا اللہ معاف کر کے ساتھ کچھ عطا بھی فرما، یہ صرف لفظ غفر میں شامل ہے۔ تغفرو معاف کرو، مٹی ڈالو، تصفحو دل صاف کرو، تغفرو صفائی کے ساتھ، معافی کے ساتھ، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا نا اس کو کچھ ہدیہ بھی دو، کچھ کھانا بھی کھلاؤ، کچھ تحفہ بھی دو، تو ساری کالونی جنت بن جائے گی۔ اور اگر بدلے لیتے رہے، اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کہوں گا، تو ایک سنائے گا میں 10 سناؤں گا، کھری کھری سناؤں گا، کھری کھری، اگر یہ چلتا رہا تو سارا ہری پور ہرے ہونے کی بجائے سیاہ ہو جائے گا۔ تو بھائیو محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، زبان کو تالے لگاؤ، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اللہ کی قسم، مجھے میرے اللہ کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم، سنو میں 3 دفعہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر معاف کرنا سیکھ گئے، زبان کو سینا سیکھ گئے، تو تمہارا اللہ تمہیں دنیا ہی میں عزت دے کے دکھا دے گا۔
جنت تو بعد میں ہے، یہیں دیکھو گے تم اونچے ہو جاؤ گے، دوسرے نیچے ہو جائیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، حسن اخلاق اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے۔ نماز پڑھنا محنت چاہتا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ محنت طلب کام ہے، لیکن یہ بڑے آسان ہیں اخلاق کے مقابلے میں۔ ساری رات نفل پڑھنے آسان ہے اور زبان کو غیبت سے روکنا مشکل ہے۔ سارے دن سارے اللہ 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 کی لاکھوں تسبیحاں پڑھنا آسان ہے اور اس کو غیبت سے روکنا مشکل۔ اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ پتہ کیسے شروع ہوتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے جی، بس کیا پوچھتے ہو اس کا؟ اور پھر شروع، پہلے کہیں گے اللہ معاف فرمائے، اللہ کے قانون کو کبھی مذاق اڑائیں گے، اللہ معاف فرمائے، اور پھر زبان کھل جائے گی، وہ ایسا، وہ ایسی، وہ ایسی، وہ ایسی، اور گھروں کو آگ لگا دیتی۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کو لڑاتے ہیں ادھر کی ادھر سنا کر، ادھر کی ادھر سنا کر، وہ اللہ کی نظر میں ایسے گندے ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ گندا ہے۔ تو بھائیوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب کے سامنے، دیکھو معاف کرنا سیکھو۔ ہم معاف کرنا بھول گئے، معاف کرنا سیکھو، ہونٹ بند کرنا سیکھو۔ مجھے میرے رب کی قسم، بڑے بڑے تہجد گزار تمہاری گرد میں نہیں دیکھ سکیں گے اگر اس زبان کو بند کرنا سیکھ لیا اور معاف کرنا سیکھ لیا۔ اٹھے بن جاؤ کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ یہ سیکھ لو، اس سے بڑا مقام دلانے والا کوئی عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ ہاں بھائی، معاف کرنا سیکھو گے نا، بڑی ضرورت ہے آج اس کی۔ نمازی ماشاءاللہ بہت ہیں، روزے دار بھی بہت ہیں، پڑھنے والے پڑھانے والے بھی بہت ہیں، پر معاف کرنے والے ہیں ہی کوئی نہیں، ہونٹ سینے والے ہیں ہی کوئی نہیں۔ دیکھنے میں یہ کوئی عمل نہیں، لیکن بڑے بڑے نوافل تلاوتوں سے یہ بڑا عمل ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، فلاں عورت رات کی تہجد گزار ہے، دن کی روزے دار ہے، زبان کی تیز ہے، آپ نے کہا دوزخ میں جائے گی۔ رسول اللہ، فلاں عورت فرض پورے کرتی ہے، نوافل کا اہتمام کوئی نہیں، اخلاق بڑے اچھے ہیں، آپ نے کہا جنت میں جائے گی۔ لمبے چوڑے وظیفوں میں نہیں ڈالا، بلکہ مختصر، جاؤ 2 نفل پڑھو اللہ سے مانگو، 2 نفل پڑھو اللہ سے مانگو۔ وہ ہمارے ہاں رواج ہے لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کا، اور ہمارے نبی آسان زندگی لے کر آئے، آسان کام لے کر آئے۔ 2 نفل پڑھو، کوئی مشکل ہے 2 نفل پڑھو، یہی میرے نبی کی سنت ہے۔ روزہ رکھو، نفل پڑھو، روزہ رکھو، نفل پڑھو، اللہ ہر مشکل میں سے راستہ نکالے گا۔ تو انشاءاللہ نماز کے تو سارے بھائیوں نے وعدے کر لیے۔ اس مجمع میں جن لوگوں کو اللہ نے رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے۔ جس ملک میں سودی کاروبار ہو، وہاں پیسہ ہمیشہ چند ہاتھوں میں ہوتا ہے اور اکثر لوگ اس میں غریب ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آبادی زیادہ ہے اس لیے ملک میں غربت۔ ہماری غربت کا تعلق وہ آبادی سے نہیں، بلکہ غربت کا تعلق سودی نظام سے ہے۔ سودی نظام میں لازمی یہ ہوتا ہے کہ پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ سٹا بھی چلتا ہے، پھر اس کے ساتھ انشورنس ہے، پھر اس کے ساتھ جوا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر پیسے کو خود بخود سمیٹ کر چند ہاتھوں میں پہنچا دیتی۔ تو لہذا ایسے ملک میں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کو بہت رواج دینا چاہیے۔ زکوٰۃ فرض ہے، وہ تو دینی ہے، اس کے علاوہ بھی غریب آدمی بھی اللہ کے نام پہ دے، اللہ 10 گنا کر کے واپس کرتا ہے۔ تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، اور جتنا کھل کے خرچ کرو گے اتنا اللہ واپس کرے، اتنا اللہ واپس کرے۔ تو اس کا سخی بھی کوئی نہیں۔ سخی کب بنے گا؟ زکوٰۃ سے اوپر اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، پھر سخی بن جائے گا۔ اور ایک دفعہ ایک بنی اسرائیل کے عابد نے شیطان سے پوچھا تجھے انسان میں کیا چیزیں پسند ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں۔
تینوں کٹھی ہوں اس میں پھر تو وہ میرا پیر ہے، میں مرید ہوں، اور اگر کوئی ایک ہو تو پھر میرا یار ہے، کہ ایک اس میں نشہ ہو، شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، دوسری بات کیا پسند ہے کہ غصے والا ہو، تیسری بات کیا پسند ہے بخیل کنجوس ہو، یہ تینوں کٹھی ہوں تو پھر وہ شیطان کا بھی پیر بن جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک ہو تو شیطان سے یاری لگ جاتی ہے، وہ سخی بننا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق واپس کرتا ہے۔ بعض لوگ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں اس پہ سود ملتا ہے، فکس ڈپازٹ میں اس پہ سود ملتا ہے، بھائیو اللہ سے اعلان جنگ ہے، نہ کرو، چھوڑ دو، وہ جو پیسہ بنا ہے وہ جو پیچھے کھایا وہ اس سے معافی مانگو، جو پڑا ہے وہ تقسیم کر دو اجر کی نیت کے بغیر۔ بعض لوگ اپنی فیکٹریاں چلاتے ہیں بینکوں سے پیسہ لے کر، روکی سوکی کھا لو، سود پہ کام نہ کرو، موت آ گئی تو جواب کیا دو کہ میں نے فیکٹری چلانی تھی، میری فیکٹری سود کے بغیر چل رہی نہیں تو پھر میں کیا کرتا، تو پھر تو ریڑھی لگا لے، تو کوئی چھوٹی سی دکان چلا لے، تو فیکٹری کو ٹھیکے پہ دے دے، تجھے کس نے کہا ہے چلانے کے لیے؟ اللہ سے اعلان جنگ کر کے چلانا، صرف 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کہتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میں حیران ہوں، اللہ نے گناہ تو بڑے بڑے ہیں، زنا، قتل، نماز کا چھوڑنا، ماں باپ کی نافرمانی، کسی پر نہیں کہا اعلان جنگ ہے، سود پر اللہ نے کہا میرا اعلان جنگ۔ اب جن لوگوں کے پاس 4 پیسے ہیں وہ بھی آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں، ایسے ظالم ہیں تو آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ بینک تو پہلے ہی ظالم تھے، اب لوگ بھی ظالم ہو گئے ہیں، کو آگے لوگوں کو سود پہ قرضے دیتے۔ اور یاد رکھنا، موت کے بعد 2 آدمی خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے، 2 آدمی دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کا شکار ہوں گے، ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا۔ ان سے بڑی سزا اللہ کسی کو نہیں دے رہا ہوگا۔ کافروں کو چھوڑ کر جو مسلمان دوزخ میں جائیں گے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، ان میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا سود کھانے والا اور قتل کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی وہاں جب آپ معراج پہ گئے، اس کا بڑا پیٹ تھا گنبد کی طرف، پیٹ کے اندر سانپ اس کو کاٹ رہے تھے اندر۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود والا ہے۔ تو اس لیے بھائی اگر فیکٹری چلانی اپنے پیسے سے چلاؤ، اپنے پیسے سے نہیں چلتی کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں، نفع میں شریک، سارا نفع خود اٹھانا چاہیے، کسی کو نفع میں شریک کر لیں، آ جاؤ بھائی مل کے کام، تو پیسے ڈال میں بھی پیسے ڈالتا ہوں، تاکہ ہم اللہ سے جنگ نہ کریں، چونکہ یہ عذر قیامت کے دن چلے گا نہیں۔ اس لیے بھائیو سود سے بچو، سود کا نظام بڑا ظالمانہ نظام ہے، بڑا بے رحم نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، اس لیے اس نے سود کو حرام قرار دیا۔ تو جو اللہ کے نام پہ دے گا اللہ اس کو واپس کر کے دے گا۔ اس لیے بھائیو جس کو دو چھپا کے دو، اعلان کر کے نہ دو، پھر احسان نہ جتلاؤ، ورنہ کی کرائی ساری خراب ہو جائے۔ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے رکھو، کچھ اللہ کے ذکر کے لیے رکھو۔ ماں باپ زندہ، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعائیں نہال کر دیں۔ بھائیوں سے لڑو مت، چاہے ساری جائیداد کا سودا ہو جائے، مت لڑو، اللہ تمہیں رزق واپس کر کے دے گا۔ خون کے رشتوں کی عظمت کو برقرار رکھو، اللہ تمہاری 7 پشتوں کو پال کے دکھا دے گا۔ دفع کر دو، 4 ایکڑ زمین ہی تو ہے، 4 مرلے، 4 ایک، میں کہتا ہوں 4000 ایکڑ ہو، ساری دنیا کی سلطنت کا جاؤ دے دی، جاؤ میرا اللہ مجھ سے کافی ہے، لیکن خونی رشتوں کو آپس میں لڑنے نہ دو، تو اللہ ایسا رزق دے گا کہ نسلوں سے بھی نہیں سنبھالا جائے۔ تو وہ اس کے سارے ارادے کرتے ہو نا میاں، ان ساری چیزوں کو اندر میں اتارنے کے لیے نقل و حرکت ضروری ہے، تو ہر مہینے کم از کم 3 دن لگا لیا کریں، ہر مہینے ہر بھائی 3 دن جائے، اپنے گھر والوں کو بھی اس سے روزہ لگواؤ، گھروں میں تعلیم کرو، مسجد میں گشت کرو، تو انشاءاللہ اگر آپ یہ نیت کر لیں گے اور کرنا شروع کر دیں گے تو سارا ماحول اللہ تبدیل کر دے۔ تو کرو گے نا بھائی اس کی کوشش؟ شب جمعہ کو اپنے مرکز میں تشریف لے جائیں، وہاں بات سنیں، قیام کریں، واپس آئیں۔ دیکھو تبلیغ کے کام کو افراد پہ نہ پرکھنا، تبلیغ والے ایسے، تبلیغ والے ایسے، یہ کبھی نہ پرکھنا ورنہ گر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔
کبھی کسی کی برائیاں نہ دیکھنا، اچھائیاں دیکھنا۔ ہم تبلیغ کا کام لوگوں کی وجہ سے نہیں کر رہے، ہم اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر کسی میں برائی ہے تو اس کی وجہ سے حکم تو نہیں ختم ہو جاتا۔ نمازی اگر برا ہو تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ نمازی بہت برے ہیں تو کیا نماز پھر چھوڑ دیں؟ روزے دار بڑے ظالم ہیں تو کیا روزہ چھوڑ دیں؟ حاجی بڑے ظالم ہیں تو کیا حج چھوڑ دیں؟ کبھی کسی بے نمازی کی برائی سے نماز چھوڑنے کا حکم آیا؟ یا کسی نے کسی کی برائی دے کر نماز چھوڑی ہو؟ روزے دار کی برائی سے ہم روزہ چھوڑ دیں؟ حاجی بیچارے حج میں جا کے بھی نمازیں نہیں پڑھتے تو کیا حج چھوڑ دیں؟ تو اگر کسی کی برائی دیکھ کر نماز نہیں چھوڑتے، کسی کی برائی دیکھ کے روزہ نہیں چھوڑتے، کسی کی برائی دیکھ کر حج نہیں چھوڑتے، تو تبلیغ کیوں چھوڑ دیں؟ اگر تبلیغ طارق جمیل کا کام ہے پھر میری برائی دیکھ کے چھوڑ دو، اچھائی دیکھ کے کر لو۔ اگر تبلیغ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کریں۔ اگر میں برا ہوں تو آپ اچھا کر کے دکھا دیں۔ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، ہم باز آئے ایسی تبلیغ سے۔ اگر تو تبلیغ ان کا کام ہے تو پھر آپ باز آ جائیں، اور اگر ان کے بھی ذمے آپ کے بھی ذمے تو پھر آپ کے ذمے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کریں۔ کتنے حفظ کے بچے ہیں جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، بعد میں داڑھی بھی مڈا دیتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم حفظ کے مدرسے بند کر دیں کہ چونکہ حافظ ہیں اس نے داڑھی مڈا دی ہے، اس نے قرآن بولا لہذا مدرسے ہی بند کر دو؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ میں برا ہوں، تبلیغ والے برے ہیں، تو پھر تو بھائی آپ کا حق زیادہ بن گیا کہ ہم اچھے طریقے سے، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر کے بتائیں، پھر تو زیادہ فرض بن جاتا۔ تبلیغ والے کی مثال ڈاکیے کی ہے، ڈاکیا پارسل دیکھ لو، اپنا ہے تو لے لو، اپنا نہیں تو واپس کر دو۔ میں نے ایک ڈاکیے کی طرح آپ کو پارسل پہنچایا، 2.25 گھنٹے آپ سے بات کی، اس کو پرکھ لو، اگر یہ پارسل آپ کا ہے، اس پہ اللہ اس کے رسول کی مہر ہے، میں صرف پہنچانے والا ہوں، میری صرف زبان استعمال ہوئی ہے، اس میں کچھ ممکن ہے بتانے میں کمی بیشی ہو گئی ہو، نفس مضمون پر مہر ہے اللہ کی اور اس کے محبوب کی، میرا صرف پہنچانے کا کام ہے۔ اب میرے کپڑے اچھے ہیں یا برے، میرے کپڑے میلے ہیں یا اجلے، میں نیک ہوں یا بد، یہ آپ کے ذمے نہیں مجھے دیکھنا، یہ میرے رب کے ذمے ہے مجھے دیکھنا۔ آپ اپنا پارسل دیکھ لیں، آپ کا ہے لے لیں، آپ کا نہیں واپس کر دو۔ کبھی آپ نے کسی پاگل کو دیکھا جو ڈاکیوں کو پارسل دیکھنے سے پہلے اس کو تو کون ہے بھائی، کہاں سے ہے، اور کہا جی میں کون ہوں، اس کے تو اپنا دیکھو تمہاری ہے تو لے لو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی یوں کہہ رہا تو شراب پیتا ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، تو چرسی ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، تو مراسی ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، جاؤ کسی سردار کو بھیجو۔ ہر کوئی دیکھتا ہے ٹی سی ایس آیا، او سی ایس آیا، ڈاکی آیا، اپنا خط دیکھا، پارسل دیکھا، دستخط کی لے لیا۔ اب بھائی میں تو ایک ڈاکیا ہوں، میں جانوں میرا اللہ جانے، جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے اس کی ٹھیکیداری آپ کے پاس کوئی نہیں۔ میں نے اگر بول میں خیانت کی ہو اس کو آپ ضرور پکڑیں کہ تم نے یہ بات حدیث ہمیں غلط سنائی ہے، تم نے یہ آیت ہمیں غلط ترجمہ کر کے دی، تم نے ہمیں اپنی طرف بلایا ہے، اگر اس میں نے خیانت کی ہو تو آپ مجھے ضرور پکڑیں۔ باقی میرا عمل، میری نیت، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر اس طرح آپ چلیں گے تو آپ ترقی کریں گے۔ اگر لوگوں کو دیکھتے پھریں گے تو ایک تو آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے، جو اوروں کے عیب دیکھتا ہے فوراً اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، فوراً، دیر نہیں لگتی، اسی وقت اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کبھی اوروں کے عیب نہ دیکھنا ورنہ اللہ کی نظروں سے گر جاؤ۔ علماء یہ کرتے ہیں، یہ امام مسجد یہ کرتے ہیں، یہ قاری یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کرو کہ میں کیا کرتا ہوں، نہیں میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں۔ یہ جذبہ لے کے مر گئے تو ویسے ہی اللہ کے دربار سے مردود ہو جائیں گے۔ تو بھائیو، تبلیغ سنت کا فریضہ ہے، اگر ہم برے ہو کے کر رہے ہیں تو آپ اچھے ہو کے کریں، ہم سے نہیں ہو رہا ٹھیک تو آپ ٹھیک سے کریں۔ لیکن میری غلطی سے تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، جیسے میری غلطی سے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ لہذا بھائی کبھی اوروں کی کمیاں نہ دیکھنا، ہمیشہ اپنی کمیاں دیکھنا۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، غیبت سے آج توبہ کی ہے نا،
دیکھو زبان پہ نظر رکھنا، دیکھو غیبت سے بچنا، غیبت سے بچنا اس نے گھروں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے، سارے معاشرے میں آگ پھیل گئی ہے، جنگل کی آگ سے زیادہ خوفناک ہے، جس نے ہڈیوں تک کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ کبھی غیبت میں نہ کسی کے در پہ نہ ہو جانا، یاد رکھنا، پھر کہتے ہو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یاد رکھنا بھائیو الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے۔ اچھا جی میرے الفاظ واپس، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اگلے کو زخمی کر کے اب تو کہتے ہو میں اپنی گولی واپس لیتا ہوں۔ اور زبان کا زخم گولی کے زخم سے زیادہ خوفناک اور گہرا ہوتا ہے، زبان کے لگائے زخم بھرتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ لفظ جس پہ آپ کو کہنا پڑے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، انہیں بولنے سے پہلے ہی واپس لے لیا کرو، انہیں زبان پہ آنے ہی نہ دو کہ بعد میں کہتے پھرو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اس لیے بھائیو اپنی زبان کو غیبت سے بچانا بہت بڑی بندگی ہے، 1000 نفل سے بھاری ہے اپنے بول کو غیبت سے بچا لینا، 1000 تسبیح پہ بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا، ساری رات کی تہجد پر بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا۔ جو تمہاری غیبت کرے تم اس کی تعریف کرو، اللہ کی نظروں میں اونچے ہو جاؤ، جو تمہاری برائیاں بیان کرے آپ اس کی اچھائیاں بیان کریں، جو آپ کو گرانے کی کوشش کرے آپ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں، جو آپ کا حال نہ پوچھے آپ اس کو کھانے کھلائیں، تو آپ کا معاشرہ جنت بن جائے گا، آپ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے، اللہ کے محبوب ترین بندوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی بڑی قیمت لگائی، اس لیے بھائیو یہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس نے گھروں کے گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھا۔ نہ اپنے بچوں کو اجازت دو کہ کسی کی برائی آپ کے سامنے سنو ہی نہیں، نہ خود آپس میں بیٹھ کے کرو، نہ بچوں کو کرنے دو، اگر یہ بچوں میں عادت پڑ گئی تو ساری زندگی روتے پھریں گے۔ اس لیے بھائیو اگر گھر کو جنت بنانا ہے نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو، نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو، نہ دیکھو، نظر آئے تو آنکھیں جھکا لو، پردے ڈالو، اللہ تمہارے گناہوں پہ پردے ڈالے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، تو آپ نے کہا تو اوروں کے گناہ چھپایا کر، اللہ تیرے چھپا دے گا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی بھائی درش اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے رب السماوات والارض، اے کون و مکان کے وحدہ لا شریک بے مثل بے مثال اللہ کے در پر آ کر توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ پہلے بھی کئی دفعہ کی پھر توڑ بیٹھے، پہلے بھی کئی دفعہ جوڑی پھر ٹوٹ گئی، آج پھر کرتے ہیں میرے آقا اس امید پر کہ اب تو اسے پکا ہی کر دے گا، تو اسے پکا ہی کر دے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لے، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، یا اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، اللہ تو ہمیں ظالموں کے بھی حوالے نہ فرما، اللہ تو ہمیں اہل باطل کے بھی حوالے نہ فرما، تو ہمیں اہل ہوا کے بھی حوالے نہ فرما، نیک لوگوں کے یا اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما۔ اے مالک ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو نہ ہمیں پہچانتے ہوں نہ ہمارا حق پہچانتے ہوں۔ اے مولا کریم تو رحم والا، تو کرم والا، اے اللہ تیرے محبوب کی امت پس رہی ہے، پٹ رہی ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے میرے اللہ، جو ساری امت کو کھینچ کے دوبارہ اسلام پہ کھڑا کر دے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے اب تیرے کرنے سے ہوگا، یا اللہ تو فیصلہ کر دے، یا اللہ کوئی ابو بکر جیسے ہمیں دے دے جو امت کو دوبارہ اسلام پہ لے کر آئیں، یا مولا یا کریم کوئی عمر جیسا ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ جو اس ظلم سے بھری دنیا کو عدل سے بھر دیں۔ اے مولا تو دیکھتا ہے آج مظلوموں سے جگ بھر چکا ہے، مظلوموں کی آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، پہاڑ بھی رو رہے ہیں، دھرتی بھی رو رہی ہے، ظالم ہے جو دم دنا رہا ہے، جو اکڑ رہا ہے، تیری مہلت کو اپنی طاقت سمجھ بیٹھا ہے،
تیرے درگزر کو یا اللہ وہ اپنی ہیبت اور اپنی حکومت سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ تیری مہلت ہے یا اللہ، تو ظالموں پر گرفت فرما، کوئی عمر جیسا ہمیں عطا فرما دے۔ اے مولا، وہ تو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی روتا تھا، اور ہمارے تو یا اللہ ہماری نسل کے پیاسے مرنے پر بھی ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے تیرے ہی سامنے سارے دکھڑے ہیں۔ اے مولا کریم، ہمیں کوئی عثمان جیسا عطا فرما دے جو ساری امت کو حیا سکھا دے۔ میرے مولا، اس امت کی حیا کی داستانیں کتابوں میں بھری ہوئی ہیں، ان کے نوجوان، ان کی نوجوان نسل یا اللہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ یا اللہ آج انہی کی نسل سے شیطان بھی شرماتا ہے۔ مولا ہمیں کوئی عثمان جیسا دے دے جو ساری امت کو حیا سکھا دے، پاک دامنی سکھا دے۔ یا اللہ ساری دنیا جہالت کا اڈا بن چکی، اسلام کے نام پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اسلام کے نام پہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، دین کے نام پر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے۔ اے میرے مولا، ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ کوئی ہمیں علی جیسا دے دے جو یا اللہ علم کی شمع جلا کر ساری دنیا کے اندھیرے دور کر دے۔ اے مولا کریم، ساری امت مفادات میں بٹ گئی، اللہ ایک دوسرے کی یا اللہ فکر چھوڑ کر ہر ایک کو اپنی فکر پڑ گئی۔ یا اللہ ہمیں کوئی حسن جیسا دے دے جو اپنے مفاد قربان کر کے امت کو امت بنا دے۔ ہم نے بڑی اونچی تیرے سامنے فریاد رکھی ہے، بے شک ہم اس کے اہل نہیں ہیں، پر تو اس کے قابل ہے یا اللہ کہ ہم پر اس کا فیضان فرما دے۔ یا اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہے سارے مجمع کو قبول فرما لے، یہ جن جن جگہوں سے آیا ہے ان ساری جگہوں کو قبول فرما لے۔ اتنا بڑا مجمع، سب نے تیری بات کو سنا، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، عورت بھی مرد بھی، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، یا اللہ سب سے راضی ہو جا۔ ان کے اندر کے یا اللہ جتنے بھی دکھ درد ہیں وہ تو چن لے یا اللہ، ان کی تنگیاں فراخیوں سے بدل دے، ان کے روٹھے ہوں کو آپس میں منا دے، ان کے لڑے ہوں کی صلح کروا دے، ان نوجوانوں کو ماں باپ کا فرما بردار کرا دے، میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما دے، حسن اخلاق پیدا کر دے، اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی اللہ دکانوں میں برکتیں دے دے، کھیتوں میں برکتیں دے دے، زندگیوں میں برکت دے دے۔ یا اللہ ہم سب نے جو توبہ کی ہے تو ہم سب کی توبہ کو قبول کر کے ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے اٹھنے سے پہلے پہلے ہماری بخشش کا اعلان کر دے۔ یہ بھائی جن گھروں سے آئے ہیں ان گھروں میں برکتیں دے دے، اس ساری بستی میں برکتیں دے دے، رحمتیں اتار دے، محبتیں اتار دے، نفرتیں مٹا دے، آپس کی غلط فہمیاں مٹا دے، ان کی یا اللہ علم میں عمل میں جوڑ پیدا کر دے۔ یا اللہ انہیں پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانے والا بنا دے، اس پیغام حق کو لے کر دنیا میں چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو ہمارا ٹوٹا پھوٹا قافلہ چل رہا ہے، ہماری بھی یا اللہ تو یا اللہ یہ نقل و حرکت قبول فرما۔ یہ بالکل یا اللہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ پیش کریں، پر اس سے اچھا ہم سے ہوتا ہی نہیں، جیسا بھی ہے ٹوٹا پھوٹا اسے قبول کر لے، ہماری حفاظت فرما، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، ہم چلتے رہیں میرے مولا، موت تک چلتے رہیں یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم، ان سارے کے سارے بھائیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، اللہ اس میں سے کسی کی بھی ہائے تجھے پسند آئی ہو تو سب کو اس کے طفیل تو معاف کر دے اور قبول کر لے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ ان میں جو بھائی بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جن کے بچے جوان ہیں، بچیاں، ان کو نیک رشتے مقدر کر دے۔ یا اللہ جن کو اولاد نہیں دی ان کو نیک و صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو فرما بردار کر دے۔